السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کا سبق ہے 50 اور سورہ النساء پر پہنچے ہوئے ہیں، آیت 141 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں الذین، وہ لوگ یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں۔ انتظار اس میں یتربصو، ایسا انتظار جیسے وہ اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں نتیجے کے انتظار میں ہے۔ وہ یتربصون بکم، تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے، تمہارے حالات کے مطابق وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لکم تمہارے لیے، فتح کوئی فتح، کوئی کامیابی، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو وہ کہتے ہیں، علم حمزہ کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نکن ہم تھے، کن ہوتا ہے نا، کن اسی سے، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، مع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا، یعنی ہم بھی تو تم میں سے ہیں۔ اگر جب مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملتی ہے جنگ میں تو پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے مال غنیمت میں، کیونکہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن، اور اگر، کانا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لیے، کافرین، الکافرین کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات اور کریں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ کیا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو یہ آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کافروں کے لیے فتح کا لفظ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کافروں کو وقتی کامیابی ملتی ہے اگر تو وہ فتح نہیں ہوتی ہے، وہ ایک وقتی اپ اور ڈاؤن ہوتے ہیں حالات کے لحاظ سے۔ جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اور کافروں کا پلڑا بھاری رہا تھا، لیکن کافروں کو اللہ نے خود ہی اتنا ڈرا دیا کہ وہ بس ادھوری جنگ میں سے ہی چلے گئے، فیصلہ کن جنگ ہی نہیں کی اور چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت مسلمان کافی پریشانی میں تھے، بھگدڑ میں تھے، اور کافر اتنی بڑی تعداد میں تھے، مضبوط تھے، وہ چاہتے تو مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچا کر مکمل فتح حاصل کرتے، مگر اللہ نے اسے نہیں ہونے دیا تھا۔ تو یہاں نصیبن ایک حصہ، یعنی کہ کافروں کو تھوڑا بہت، ظاہری بات ہے جب مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ جد و جہد چل رہی تھی تو کبھی کافروں کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا تھا، کبھی مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں ہی کو فتح دینی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کافروں کو تھوڑی وقتی فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں کافروں کو جا کر، قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہ تھے، حمزہ لم نہیں، نستحوذ ہم تم پر غالب آ رہے تھے، ہم غلبہ پا رہے تھے، ہم جو تھے آلموسٹ مسلمانوں کے ساتھ ہم جب تھے تو مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم مگر، منع سے ہے روکنا، مگر ہم نے روک دیا تم کو، ہم نے بچا لیا تم کو، من المؤمنین مومنوں سے۔ گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان تم پر غلبہ پانے والے تھے، مگر ہم نے ایسی چالیں چلی، ایسا دوغلا پن کیا
کہ مسلمان تم پر غلبہ نہ پا سکے. تو وہ جب کافروں کو تھوڑی سی غلبہ ملتا تھا تو فوراً پہنچ جاتے تھے کہ ہماری وجہ سے تم کو غلبہ ملا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں رہ کر ہم دوغلا پن کر رہے تھے اور ہم تمہارے لیے ہم اندر سے مدد کر رہے تھے تمہاری. فاللہ، تو اللہ تعالی یحکم، حکم فیصلہ کرے گا، حکم سے ہے اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن. تو اللہ ان کی جو بھی پالیسی ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن دنیا میں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ہر منافق کا پتہ تھا لوگوں کو کہ ہاں یہ منافق ہے، تو وہ ان سے مسلمانوں والا ہی رویہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں کو اس طرح سے، منافقوں کو اس طرح سے مسلمانوں میں گھلنے ملنے نہیں دے گا. اللہ جب فیصلہ کرے گا تو منافق اپنی سزا پائیں گے اور مومن اپنی اجر پائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین، علی جب آ جاتا ہے تو خلاف، مومنوں کے خلاف کافروں کو کبھی بھی سبیلا، سبیل کوئی راہ نہیں دے گا. یعنی کہ کافر جو ہے بہرحال وقتی طور پر اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ان کو غلبہ ملتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی مسلمان پر پوری طرح سے اپنی فتح نہیں پا سکیں گے. اب دیکھیں اس آیت کو پیچھے سے کیا تعلق ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کافروں میں جا کے اپنی دوستیاں بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا یہ کافروں میں جا کے اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے عزت ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے غلبہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے قوت ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں یہ کافروں کی دوستی کسی طرح نہیں چھوڑتے؟ پھر یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس طرح سے کافروں میں جا کے دوستیاں بڑھاتے تھے. تو ان کے اندر کا حال اللہ بتا رہا ہے کہ آیت 138 میں جن منافقین کی بات ہوئی تھی انہی کے دل کی بات بتا رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ اصل میں بس انتظار میں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنا منافع وہیں پر جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں کافی کچھ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر دو باتیں غور کریں. ایک تو نصیب کو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کے لیے غلبہ تھا تو اللہ نے ان کو ایک حصہ بتایا کہ بس اصل غلبے کا تھوڑا سا حصہ ان کو وقتی طور پر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، گویا اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک فرما بردار بندے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو، تاکہ وہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر سکے اور زمین پر فساد نہ ہونے دے. چنی ہوئی امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا منصب کیا ہے کہ خود بھی دین پر چلیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اللہ کی زمین پر فساد ہونے سے بچائیں. تو اب آخر میں بھی اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے وہ ان کافروں کو کوئی راہ نہیں دے گا، مسلمانوں پر پرماننٹلی مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا. یہاں پر اس کے بڑے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا اور اللہ مسلمانوں کو کے لیے زمین کا قبضہ دے گا. کئی بہت بے شمار جگہوں پر یہ ہے. تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے سبیلا کی وضاحت میں، دنیا کے لحاظ سے، قیامت کے لحاظ سے نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کافر جو ہے وہ ہمیشہ غلبہ نہیں پائیں گے. تو اس میں جو ہے سورہ غافر میں بھی اس مضمون پہ بات کی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر 151 آیا میں کہ ہم ضرور بضرور ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جنہوں نے جو ایمان لائے رسولوں پر. تو دنیا کی زندگی میں گویا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور ہم نے دیکھا کئی جنگوں میں کہ ایون اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے مسلمانوں کے غلبے کے لیے. سورہ بدر، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، چونکہ اللہ کی رضا یہی ہے کہ مومن ہی غالب آئے دنیا میں. ٹھیک ہے، تاکہ، اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس دنیا میں اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے. پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یہ اللہ نے مومنوں کا حق بنا لیا ہے اپنے ذمے کہ وہ مومنوں کی ضرور مدد کرے گا. اور سورہ نور 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف اور خطروں کو وہ امن میں بدل دے گا. یہ سارے وعدے اللہ نے مومنوں سے کیے ہیں. لیکن آج مسلمان کیوں مشکل میں آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ خود اپنے دین اپنی اصلاح نہیں کرے، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے بلکہ آسان فکس چاہتے ہیں. تو سبیل کے کچھ اور بھی دلائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث صحیح مسلم میں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا اور ان کے دشمن کو ان پر اتنا غلبہ نہ دینا کہ ان کی نسلوں کو ہلاک کر دے. کہ تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور کافروں کو ان پر اتنا غلبہ نہ دوں گا کہ وہ ان کے آثار مٹا دے اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، اگر چاہ کہ وہ ہر طرف سے آ جائیں. دیکھیے آج مسلمانوں پر ہر طرف سے کافر آئے ہوئے ہیں نا، دیکھا جاتا ہے تو اتنی اسلام دشمنی ہمیں واضح پتہ چل رہی ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے بھی اتنا ڈاؤن کرو، اتنا اس کو برا سمجھا دو، لوگوں کے نظر میں اس کا اتنا گرا دو کہ مسلمان جیسے شرمندہ ہونے لگے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، مسلمان کی نئی نسلیں جو ہیں بہت سی جو دین سے دور ہیں وہ اپنے آپ کو گھبراتی ہیں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے. کیوں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر آج دشمن ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس طرح سے نہیں کرے گا کہ دشمن اتنا غالب آ جائے کہ اس کی نسلوں کو مٹا دے. اور یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. مگر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ یہ بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، گویا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ حدیث اتنی پرفیکٹ فٹ آ رہی ہے آج کے حالات میں. ہم جس ملک میں دیکھتے ہیں اسلامی ملک میں مسلمان کو مار رہا ہے اور دشمن صرف کیا کر رہا ہے، اس فائر کو، اس آگ کو، اس جنگ کو صرف اصلاح دے رہا ہے، اس کو آگ دے رہا ہے، اس کو مزید بھڑکانے میں مدد دے رہا ہے. لیکن اصل ظلم کون کر رہا ہے؟ خود مسلمان ہی مسلمان پر کر رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور اسی لیے مدد بھی نہیں آ رہی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی پرفیکٹ حدیث ہے ہمارے اس حالات کے تحت کہ اللہ کی مدد بھی ہمیں لگتا ہے نہیں آ رہی ہے بالکل. اور اتنا زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ہم ہل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا مسلمانوں کی. مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان
اپنی جگہ پر پکے جمے ہوئے ہیں اسلام پر اور کافر ان پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ فرشتے بھی بھیج دیتا ہے، لیکن اگر خود مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے۔ اور پھر دوسری جگہ پر دوسری علماء نے یہ رائے کی کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکیں گے اور بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے تو پھر دشمن ان پر غالب آ جائے گا۔ یعنی دشمن کے غالب آنے کی ایک وجہ اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا تو پھر دشمن غالب آ جائے گا اس پر۔ دوسری وجہ کہ اگر مسلمان عام طور پر مسلمان معاشرہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو مکمل چھوڑ دے گا، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں کیا، کوئی اگر جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے کوئی مسلمان تو ہمیں کیا، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے۔ تو انسان نیکی کے لیے کسی کو نہیں بتاتا اور گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا کسی کو۔ جب یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں واضح فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام مسلمان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جب تک مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ، اگلی چیز کیا بتائی کہ ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کریں گے حق بات کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور بہت سی باتیں تو وہ درگزر بھی کر دیتا ہے۔ انسان آج مسلمان جو ہے وہ اس کی کرتوت ایسے ہیں، مسلمان جو ہے وہ اگر دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، مغلوب ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی غافل ہے۔ اگر کچھ لوگ خود نیکی کر بھی رہے ہیں، ایمان بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پھر وہ دوسروں سے غافل ہے کہ دوسرے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ امت وسط کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امت وسط کیوں بنی ہے کہ وہ ایک تو خود دین کو اچھی طرح سیکھے گی، اس پر عمل کرے گی، پھر وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دوسروں کو دین کی طرف بلائے گی۔ تو اگر مسلمان امت نے اپنی ذمہ داری سے غافل ہے تو پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے، اور آج یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں آج اگر ہم انشاءاللہ اپنی نئی نسل کی پرورش اچھی طرح کریں گے، ان کو دین صحیح سکھائیں گے تو اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی اصلاح کرے اور ہمیں دین سے محبت دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، چونکہ جتنا ہم قرآن کو سمجھیں گے سیکھیں گے تو وہی ہماری زندگی میں عمل میں آئے گا انشاءاللہ، اور ہم اس طرح سے پھر سے غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان بے شک المنافقین یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا اور وہ خادعوہم، وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، وہ معنی کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ منافق دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالى سستی کے ساتھ، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، الناس اور لوگوں کو، ولا یذکرون اور نہیں یاد کرتے، اسم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، جب کوئی بات فعل کے ساتھ کی جاتی ہے نا تو اس میں حدث ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، انسان کوئی بھی کام ایک وقت تک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فعل سے جب جو جملہ ہوتا ہے اس میں وہ ٹیمپریری بات ہوتی ہے، یعنی اس دنیا کی بات ہے صرف، کہ وہ دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں۔
مگر وہ خادعوہم یہاں اسم استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ سے مخلص نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے اخلاص نہیں ہوتا اس کا، تو پھر وہ ہر وقت اللہ کا معاملہ بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بائی دا وے اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت نہیں ہے دھوکہ دینا جو ہے یہ، لیکن یہاں پر اس طرح سے یہ ایک انداز ہے، انداز بیان ہے کہ مشاقلہ کہتے ہیں اس کو، کہ جیسا ان کا معاملہ ویسا ان کی سزا۔ یہاں پر اس کی اور توجیحات بھی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ جب پلسرات پہ منافق جو ہے وہ مومنوں سے کہیں گے، چونکہ مومنوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے پاس نور ہوگا بہت زیادہ، تو منافق کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، تم ذرا آہستہ ہمارے لیے ٹھہرو، ہمیں تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کرنے دو تاکہ ہم بھی پلسرات سے پار ہو جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے جا کے اپنے لیے تم روشنی ڈھونڈو، تو پیچھے ہٹیں گے اور ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور روشنی بالکل بجھ جائے گی منافقین کے لیے۔ تو ایک تو یہ توجہ کی جاتی ہے کہ یہ ایکچولی منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ دیکھیے ایک مومن مخلص بندہ جب کوئی نیک کام کرتے کرتے اس سے کوئی گناہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتا ہے کچھ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے کہ وہ جاگ جاتا ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا اس لیے کہ میں نے اللہ سے میں دور ہو گیا تھا یا میں نے کچھ گناہ کیا تھا۔ اسی لیے جب کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کوئی اچانک سے کوئی ایسی پریشانی آ جائے، تو بندہ مومن کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ توبہ استغفار کی زیادتی کرنی چاہیے کہ شاید میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جب انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ جلدی یاد آتا ہے، اور جب انسان ہر چیز صحیح جاری ہوتی ہے، انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق جاری ہے، تو ہم تھوڑے غافل بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑے خودسر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹی آزمائش میں ڈال کے ان کے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے، لیکن منافق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اس کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ لو میرا طریقہ بہت بہترین ہے کہ میری دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں وہ میں نے بچا لی، میں نے دنیا کا کوئی نقصان نہیں اٹھایا، جبکہ مومنوں کو تو اتنا صدقہ بھی دینا پڑا، مومنوں کو تو جا کے جنگ میں زخمی بھی ہونا پڑا، اور میں اپنی جان سے بھی محفوظ رہا اور اپنے مال سے بھی محفوظ رہا۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو وقتی ہے، اور منافق کو جھٹکا نہیں لگتا تو وہ چلتا چلا جاتا ہے اپنی گمراہی میں، آخر کار وہ جہنم کے خطرناک سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے انجام کے طور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو جھٹکے دیتا رہتا ہے۔ دیکھیے جنگ احد میں اللہ نے مسلمانوں کو جو ہر وقتی شکست دی تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تمہاری کمائی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے تم کو مومنوں کو خالص کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری آئے، اول تو ظاہری بات ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، لیکن جب بیماری آ جائے تو شکوے گلے کرنے کے بجائے اللہ سے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب چاہے اللہ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے پاک بھی کر سکتا ہے ہم کو۔ اسی لیے دعا ہے کہ لا بأس طہورا انشاءاللہ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے لا بأس طہورا انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے گی۔ منافقوں کو اور کافروں کو یہ اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی، اور بیماری اور حدائث آتے بھی ہیں تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ شاید میرے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی عقل ہی نہیں آتی، مگر مومن فوراً چونک جاتا ہے کہ ہاں میرے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور ان کا عمل کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں،
الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ. تو نماز جو ہے وہ ایک نماز ایمان کا ثبوت ہے، عملی ثبوت ہے، اور مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے لیے جب انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو نماز خوشی خوشی پڑھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں. لیکن جب نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے لیے خود کو فورس کر کے کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمی ہوتی ہے. تو بہرحال چونکہ اس زمانے میں تو منافق کے پاس چوائس نہیں تھی، اگر وہ خود کو مسلمان کہتے تھے تو ان کو نماز پڑھنا لازمی تھا. اس وجہ سے جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو کیا کرتے تھے کہ سستی سے اٹھتے تھے. نماز پڑھنے میں چوائس نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، تو سستی سے اٹھتے تھے. یراؤنا دکھاوا کرتے تھے، الناسا لوگوں کو، اور ولا اور نہیں، یذکرونا وہ ذکر کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اللہ کو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے ہے. سورہ توبہ میں منافقون کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ منافقین بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے سورہ معون میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، اور نماز میں غافل نہیں ہے، نہیں فرمایا بلکہ نماز سے غافل ہے. اگر نماز میں غافل ہے کہا جاتا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہم بھی نماز میں ہمارے خیالات بھی بھٹکتے رہتے ہیں. حالانکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ہم خلوص سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی نماز شروع کرتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے اور ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے واپس دوبارہ اپنے دماغ کو لانے کے لیے. لیکن جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ تو نماز سے ہی غافل ہوتے ہیں، یعنی نماز سے ہی جی چراتے ہوتے ہیں کہ نماز کاش نہ پڑھنی پڑے. تو جب اللہ تعالیٰ نے منافق کی یہ کوالٹی بتائی کہ وہ نماز سے سستی کرتا ہے، تو پھر اس کا مفہوم مخالفہ، اس لیے کہ دیکھیں علماء آیات میں جب کوئی آیت آتی ہے تو اس کا مفہوم میں مخالفہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نہ کرنا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو مسلمانوں کے لیے پھر مفہوم مخالفہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سستی نہ ہو. مومن کو جب اٹھے نماز کے لیے تو خوشی کے ساتھ اٹھے اور اس کو ٹال مٹول نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ مومنون میں آیت 1 اور 2 میں، تحقیق مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. اس لیے کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ، اور خشوع میں نے بتایا کہ خشوع کیسا خوف ہوتا ہے، خشوع کا مطلب خوف ہوتا ہے، مگر ایسا خوف کہ انسان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ اللہ میری بڑے گناہ ہوئے ہیں تو مجھے معاف کرنا. تو نماز میں ایک مومن کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو نیکی کر رہا ہوں، وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوتا ہے، اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، تو میرے گناہوں کو تو معاف فرمانے والا ہے. یہ خشوع، یہ خیال ہونا چاہیے انسان کو نماز میں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے. تو دن میں 5 وقت اللہ کے بندے پورے کانشیس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میری نماز کو قبول کرنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا. پھر مومنون آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت سے کیا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کے لیے تمام کنڈیشنز کا خیال رکھنا، وضو کے بارے میں شک ہے تو پھر وضو دوبارہ کر لینا، اور نمازوں کی حفاظت ہر طرح سے کرنا، اس کا حق ادا کرنا. پھر سورہ نور میں آیت 36-37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں مومن صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ دوسری جگہ قرآن میں بتایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو ہمارا ذہن کتنا بھی بھٹک رہا ہو، ہمیں بار بار اللہ سے ہمیں نماز میں جب بہت ذہن بھٹکے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ کہہ کر 3 بار الٹی سائڈ پر نماز کے دوران بھی ہم تھو تھو کر کے ایسے دھتکار کر سکتے ہیں اور پھر شیطان کو بھگا سکتے ہیں۔ چاہے ہم نماز کے مڈل میں بھی ہے اور ہم کسی خیال کو دل سے نکال ہی نہیں پا رہے، تو ہمیں اسی کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی نماز غافل نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ یہ منافقت ہے کہ انسان کا دل نماز سے انسان غافل ہو، نماز کے لیے بہانے بنائے، نماز میں دل نہ لگے، سستی کرے۔ بہرحال منافق کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوا کرے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کو مقصد اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کسالہ کا کسالہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ کسالہ عام سستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسالہ ایسی سستی ہے جو ایسے کام میں ہو جس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے سپوز ایسے ہی ہم تھوڑی بیماری میں ہم ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں اور جسم میں جان نہیں ہے، ہمیں سستی طاری ہو گئی ہے، وہ کسالہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسالہ کون سی سستی ہوتی ہے؟ جو کہ ایسی چیزوں میں سستی آتی ہے جو کہ ہمیں جس میں نہیں آنی چاہیے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، ان چیزوں میں اگر سستی آتی ہے تو اس کو کسالہ کہتے ہیں۔ پھر مذبذبینہ، مذبذبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیور نہیں ہے کہ وہ کس جو ہے وہ معلق ہے ہوا میں، مذبذب تو یہ مضطرب ہے، یہ منافق کے دل کو کبھی سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ مضطرب ہوتا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہیں وہ طرف ان لوگوں کے، یعنی کہ نہ ہی وہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی وہ کافروں کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا اخلاص کسی طرف بھی نہیں ہوتا، اس کی نظر صرف اپنے فائدے پر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، تو اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے کیا؟ اللہ پرپزلی سوچتا ہے کہ میں اس بندے کو گمراہ کروں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی چونکہ نیتوں کو جانتا ہے، تو ایک انسان چاہتا ہی گمراہی ہے تو پھر اس کو گمراہی میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جس کو ہدایت پہ چلنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے آسانی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اسی کو اس طرح سے کہا گیا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، مگر اللہ تو چاہتا ہے کہ سب جنت میں جائے، مگر جو خود کے لیے جہنم ہی چوز کرتا ہے تو پھر جو گمراہی ہی چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کا گمراہ کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ منافق ہے، خود بھی دنیا میں بھی وہ تردد میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو کبھی کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دل کا دوست، دلی دوست، ایسا دوست جس کے لیے تم جس پر ڈیپینڈ کرتے ہو، جس کو تم اپنی راز اپنی ساری باتیں بتاتے ہو، تم ایسا دوست کافروں کو نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے۔ کافروں سے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس سے اچھا تعلق نہ رکھو، اچھا اخلاق نہ کرو، اس لیے کہ کافروں کے درمیان رہ رہے ہو تو اچھا اخلاق بھی کرو ان کے ساتھ، اور ان سے انسانیت کے طور پر اچھا رویہ رکھو، مگر ان کو تم دلی دوست نہ بناؤ، خاص طور سے جب جنگی حالات ہیں، اور وہ حالات وہاں اس وقت کیسے تھے کہ ہر وقت جنگ چل رہی تھی کافروں اور مسلمانوں کی، ایسے میں مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم کافروں سے جا کے اپنی دوستیاں مت جوڑو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان، یہ کہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، سلطانن، کوئی دلیل، مبینن، کوئی پکی دلیل۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن
تم کافروں کی دوستی نہیں چھوڑتے ہو، جا جا کے انہی میں بیٹھتے ہو. اور دیکھیں صحبت کا بھی انسان کو اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کا کام ہوتا ہے. تم مخلص مسلمان ہو تو تم اس طرح مت کرو. اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے منافقوں کا حالات بتا کے مخلص مسلمانوں کو واضح طور پر منع کر دیا کہ تم اپنی دوستیاں مت بڑھاؤ ان کافروں سے، دلی دوستیاں نہ رکھو ان سے، ورنہ تم اپنے خلاف حجت بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تمہارے لیے تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی کہ تم اسلام سے مخلص نہیں تھے، تمہارا دل میں کفر کی محبت تمہارے دل سے گئی نہیں تھی، تم کہیں ایسا نہ کر بیٹھو. اور ظاہری بات ہے کہ جو اس حالات میں جب مدینہ میں اسلام پھیلا تو اب جو لوگ پرانے دوستیاں تھی اسلام سے پہلے کی، اب وہ کافروں سے اتنا گلے ملے ہوئے ہیں، تو اگر وہ مسلسل ان سے ملتے رہتے، اسی طرح گھل مل کے رہتے، تو وہ اسلام کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ کافر تو اسلام کے کو مٹانا چاہتے تھے، دشمن تھے. تو جب دشمن سے بہت قریب رہو گے تو پھر تمہارے دل میں ان کی محبت ختم نہیں ہوگی. لفظ سلطان کے کئی معنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے سلطان، زور، قوت، حجت، دلیل، اختیار، برہان، سند، حکومت. ان سب معنوں میں مختلف موقعوں پر استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت میں یہاں جو ہے واضح دلیل کے طور پر ہے کہ یعنی کفار کے ساتھ اس قسم کے قریبی تعلقات اور پختہ مراسم منافقت کی کھلی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ایک منافق ہے یا مسلمان ہے، وہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ منافق جو تھا وہ اپنی کافروں سے دوستی کو کم نہیں کرتا تھا، اس سے تعلقات بنا کے رکھتا تھا اور مسلمانوں سے کہتا تھا کہ میں تو ان سے اس لیے صرف اچھے اخلاق کے طور پر اچھے تعلقات رکھ رہا ہوں، اور میں صرف ان کو میرا مقصد جو ہے میری اخلاص جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ منافقوں کا معاملہ تھا. تو اس لیے مخلص مسلمانوں کو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ عمل منافقین کا ہے. تو تم اگر اس کے بعد تم بھی منافقوں کی طرح جا جا کے ان سے دوستیاں کرو گے تو پھر اس کے بعد تم نے اللہ کی گرفت آئے تو تم گلا شکوہ کیسے کرو گے. یعنی کہ جو اللہ نے منافقوں کو تو سخت دھمکی دے دی کہ کافروں سے دوستی کرنے پر ان کو سزا ملے گی، کافروں سے اخلاص رکھنے کے لیے. تو پھر تم مسلمان ہو کر اگر اس طرح کے کام کرو گے تو پھر اگر تم پر بھی اللہ کا عذاب آیا تو تم پھر کیا گلا کرو گے اللہ سے. تم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنی یہ حجت، یہ دلیل واضح مت کر دو کہ ہاں تم بھی ان کی طرح ہو. تو یہ مقصد ہے یہاں پر. کافروں سے ہم جب اچھا اخلاق سے ملتے ہیں تو کافر ہم سے خوش رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ٹھیک ہے ہم ایز اے انسان ان کے ساتھ اچھا اخلاق کر رہے ہیں، ان کو اپنے دلی راز نہیں بتا رہے ہیں، ان سے ہماری دلی ہمدردیاں نہیں ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ سوچتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بس ہم ایک ان سے اچھا انسان کی طرح اچھا رویہ کرتے ہیں. لیکن مسلمان پر تو حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا اخلاق کریں. ایک مسلمان کا مسلمان پر دوسرے مسلمان پر ایسا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص بن کے رہے. ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ درک الاسفل، درک کہتے ہیں دیکھیں جیسے جنت کے درجات ہیں نا، تو جنت میں جو کہ انسان جتنا بلند درجہ ملتا ہے اتنی اس کو اونچائی ملتی ہے، تو اس کو درجات کہتے ہیں، درجات کی بلندی. ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا درجات کی بلندی. تو اسی طرح جہنم میں جتنا عذاب شدید ہوتا ہے تو اس کا درجہ نیچے کی طرف جاتا ہے. تو جہنم میں جتنا جو سب سے نیچے کا جو درجہ ہے، نیچے کا لیول ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ، سب سے زیادہ عذاب کی شدت ہے اس میں. تو اس کو درک کہتے ہیں. جہنم کے درجات کو درک کہتے ہیں، اور جنت کے درجات کو کیا کہتے ہیں؟ درجات کہتے ہیں. جہنم کے کتنے لیول ہیں؟ لظا، دوسرا حطمہ، تیسرا سعیر، چوتھا سقر، پانچواں جہیم، چھٹا اور ہاویہ. یہ جہنم کا آخری لیول ہے ہاویہ. تو اسفل کہتے ہیں سب سے نیچا. تو درک الاسفل کون سا درجہ ہے؟ ہاویہ. ٹھیک ہے، ہاویہ کا ہے. تو بہرحال
منافقین کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے، کافروں سے بھی زیادہ. اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں بھی بتائی گئی تھی. اور اس کی وجہ کیوں تھی کہ کافروں نے تو ٹھیک ہے نہیں مانا، مگر انہوں نے اپنا کفر نہیں چھپایا. اور یہ منافق جو ہے وہ دل میں کفر چھپا کر مسلمانوں کو اندر سے ہرٹ کرتے، اس وجہ سے ان کی زیادہ سزا ہے. اور ولن تجدہ، اور نہیں وہ پائیں گے نصیرہ، اور ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ دنیا میں تو ادھر دوستی بڑھاتے ہیں ادھر دوستی بڑھاتے ہیں کہ کہیں سے مجھے کافر کی مدد آ جائے گی، مجھے کہیں مسلمان کی مدد آ جائے گی، لیکن آخرت میں سے نہ کافر کی مدد آئے گی نہ مسلمان کی مدد آئے گی. وہ آخر میں اپنی سزا بھگتے گا. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین میں سے بھی اگر کوئی معافی کر لے، اپنے توبہ کر لے اپنے رویے سے، تو اس کے لیے پھر معافی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ منافق ایک بار منافقت کر لی تو اب اس کے لیے معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، سوائے اس کے جن لوگوں نے الذین تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی اپنی. تابو توبہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ گناہ سے پلٹنا. کہ اب تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی اب گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف پلٹ گئے. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی جو جو برائیاں تھی اس کے اندر ان کی اصلاح کی، ان کو چھوڑ دیا. واعتصموا، اور پکڑ لیا، استسام مضبوطی سے تھاما، باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ شریعت پر قائم ہو گیا، اللہ کے دین پر جم گیا. اب اخلصوا، اور اخلاص کے ساتھ اس نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خالص مخلص ہو گیا. یہ ساری شرائط اگر پوری کر لی منافق نے، پہلے توبہ کی، گناہ سے معافی مانگی، پلٹ آیا، پھر اپنی اصلاح کی، اپنی برائیوں کو نکالا اپنے اندر سے، پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین پر قرآن پر جم گیا، اور قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت پر مخلص ہو گیا بالکل. تو پھر کیا ہوا؟ تو فَأُولَئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ پھر مومنوں کے ساتھ ہیں. پھر اب اللہ تعالیٰ ان کے پاسٹ کو معاف کر دے گا، ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا اگر یہ ساری باتیں کی. ٹھیک ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کو، بہت سے منافقین کو یہ توفیق بھی دے دی کہ وہ مخلص ہو گئے. پھر وسوفا، اور ان قریب، یؤتی، دے گا اللہ المؤمنین، مومنوں کو، اجرن عظیما، اور جو پھر اس طرح سے مومن ہو گیا تو اللہ پھر ان کو بڑا اجر دے دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ منافق جو پہلے منافق تھا، اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا، جیسے اللہ نے دوسرے مومنوں کو وعدہ کیا ہے. ما یفعل، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر، ان اگر شکرتم، تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ. اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اور یہاں پر اللہ کا شکر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا جیسے اللہ نے دی ہے، اللہ جیسے ان کا حق ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو ایمان اور اطاعت کو پورا کرنا، مخلص انداز میں اللہ کے دین پر جم جانا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اور انسان عاجزی سے خود کو جھکا لے اللہ کے سامنے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اللہ کی تمام نعمتوں کو اس طرح یوز کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے. تو پھر اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور مخلص بندے ہو گئے اور ایمان لے آئے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، شاکرن، قدردان، علیمن، جاننے والا. اللہ تو تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے. بندہ جب نیکی کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تو بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تم اگر شکر کا رویہ کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو اللہ کی نعمتوں کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے کہ ہم اور اللہ کی طرف جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم شکر گزار کریں، ہم قدردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں اور برکت دیتا ہے. اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کام کرتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ دل سے ایمان لے آنا ہے اور نیک اعمال کی کثرت کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور اللہ کی ہماری زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس زندگی کو ہمیں ایسے ہی گزارنی ہے جیسے اللہ نے ہمیں جس مقصد سے بنایا ہے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا. تو یہ ایک طرح سے اللہ نے فرما دیا کہ منافقین بھی سنبھل جائے، توبہ کر لے، اپنے انداز کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ان کی لمٹ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں منافق، وہ تو منافق تھے مگر ہم بھی صحیح معنوں میں دین کی قدر وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے اندر عملی منافقت تو ہے بہت، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم خود اپنے اندر جھانک کر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی حد تک ہمارے اندر عملی منافقت ہے، کتنا ہم اخلاص سے دین پر جمے ہوئے ہیں، کتنا ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہمیں کتنا عزیز ہے، اور کتنا ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہم اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں اور ہمارے اندر نفاق کی کوئی چیز نہ باقی رہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو اور بڑھائے گا اور ہمارے لیے آخرت میں انشاءاللہ اچھے درجات بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، آخرت میں ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے اور مسلمانوں کے حالات درست کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شکر گزار بندے بنا دے. آمین.